پڑھنے کا پڑھنا فرض ہے ہم پہ، اور میں مشکل سے مجھے نہیں لگتا کہ دو ہی پڑھتا ہوں یا ایک اتنی، کیوں دیکھیں کتنی سخت بات اللہ نے فرمائی. تو لوگ نماز پڑھتے تھے نا تو وہ ان کو مسلمان شریک کرتے تھے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے نا تو ان کو وہ کافر سمجھتے تھے. تو ارادہ کرتے ہیں آپ. انشاءاللہ میں خود بھی ارادہ کا نماز سب سے پہلے ہے. السلام علیکم حاضرین و محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آج میرے ساتھ میرے عزیز میرے دوست طارق صاحب تشریف فرمائے. ان سے آج 2-3 کوسچنز کریں گے اس لائف سے ریلیٹڈ. تو السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. آپ کے کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا طارق بھائی، آپ کو اس اسٹوڈیو میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ سے ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہو گیا 24. 24 ایج ہو گیا، مطلب ماشاءاللہ سے ینگ ہے. تو ینگ جنریشن کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے آپ؟ جی بہت کچھ. اچھا چلیں، ینگ ہے تو پھر ہاں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں میں ایک کوسچن کرتا ہوں. دیکھیں آپ ینگ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے نا. تو میں آپ سے ایک یہ کوسچن کرتا ہوں کہ یار اصل کامیابی کیا ہے؟ اگر میں اپنا بتاؤں کہ آپ کو یہ بتاؤں اپنا کیا دنیاوی طور پہ اصل کامیابی کیا ہے آپ یہ بتائیں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا، دنیاوی جو کامیابی ہے دنیا کی، اگر ہم صحیح طرح سے چلیں تو ہمیں جس کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں، اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ چیز بھول چکے ہیں. ہم اپنے اور کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، پیسے کے پیچھے آگے پیچھے. اصل کامیابی تو ہماری یہی ہے کہ جو ہمیں حکم ملا ہے ہم اس پہ عمل کریں، اچھی طرح ادھر سے بھی زندگی گزاریں، ہمیں ادھر بھی کامیابی ملے اور وہاں بھی آخرت میں بھی کامیابی ملے. صحیح ہو گیا. مطلب اچھا یہ لوگ کچھ نوجوان نسل ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسہ آ جائے، گاڑی آ جائے تو وہ کامیابی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کل اگر دیکھا جائے نا، آج کل کا جو یہ ٹائم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس دور میں جو ینگ جنریشن ہے اس کی سوچ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، یا جس کا بزنس اچھا ہے، یا جس کے پاس اچھی گاڑی، گھر اچھا ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہر بندہ دوڑ رہا ہے ایک دوسرے سے آگے کہ میں یہ فلان اتنا پیسہ کما لیا، میں اتنا کما لوں، میں اتنا کما لوں. آج کے لوگوں مائنڈ میں زیادہ تر یہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے ہٹ کے بھی سوچنا چاہیے. صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا. ابھی ماشاءاللہ سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں پراپرٹی کا کر رہا ہوں. اچھا پراپرٹی کا کر رہے ہیں. اچھا طارق بھائی، 1-2 اور باتیں آپ سے کریں گے کہ مطلب ابھی آپ نے کتنی ایجوکیشن ہوگی آپ کی؟ میں نے انٹر ہی کیا ہوا ہے ابھی، اس سے آگے اسٹڈی کی تھی، پھر مطلب ختم کر دی کچھ وجہ سے. اچھا اچھا اچھا. تو مطلب ابھی مجھے ایک اس چیز کا کوسچن دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یار اصل کامیابی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں لوگ جو ہے نا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ اسی کو جو ہے نا انہوں نے کامیابی سمجھ لی ہے. تو آپ نے اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ کیا آپ تیاری کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ پریپیئر ہوئے ہیں؟ کیا آپ، اگر میں آپ سے ایک کوسچن کروں گا، کل آپ کی اگر موت ہے، کل آپ کو اگر اللہ پاک موت دے دیتا ہے، کل آپ مر جاتے ہیں، تو اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جب آپ حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کوئی آپ کے پاس جواب ہے اس بات کا؟ یہ اگر حقیقت، اگر سچ بتاؤں تو جتنی تیاری کرنی چاہیے اور جتنا اس کے لیے ریڈی ہو کے رہنا چاہیے، اس کے مطلب اگر دیکھا جائے تو میری تو بالکل بھی نہیں، اتنی تیاری نہیں ہے. کیونکہ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے ہم پہ، اور میں مشکل سے مجھے نہیں لگتا کہ 2 ہی پڑھتا ہوں یا ایک اتنی، کیونکہ میں ہاں حقیقت ہے. کیونکہ ہم لوگ جو دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہمیں جس اصل مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم بھاگ رہے ہیں بس کہ یہ کام، ٹائم نہیں ہے. اتنا آج کل ہم لوگ مصروف ہو گئے ہیں، اور مہنگائی جو چیزیں میں بھی دنیاوی ہے سارا کچھ، تو ہم گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے. تو باقی ہم اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ ہمیں اینڈ پہ تو مر جانا ہے، مر کے تو ہمیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں اس چیز کی سوچنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا میں آپ کو ایک سامنے ایک بات کرتا ہوں نا. دیکھیں آپ کی تیاری نہیں ہے نا، ابھی ماشاءاللہ سے آپ 1-2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی کریں. اچھا طارق بھائی، پتہ ہے ایسی بات ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور شرک کے درمیان جو ہے نا فرق نماز ہے. مطلب جو شخص نماز پڑھتا ہے نا وہ مسلمان، جو شخص نماز نہیں پڑھتا نا تو وہ پاکستان کے ID کارڈ پہ جو ہے نا مسلمان ہے، اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا, جو مطلب حدیث میں لکھا ہوا ہے, جو اللہ کے رسول نے فرمایا, جو صحابہ کرام کو فرماتے تھے, وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میری بات اپنی جو ہوگی میں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو حدیث میں آیا صحابہ کرام جو ہے نا, جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا, دیکھیں کتنی سخت بات صحابہ کرام نے کی کہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا تو وہ ان کو مسلمان شریک کرتے تھے, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے نا تو ان کو وہ کافر سمجھتے تھے. تو دیکھیں نماز تو ایک انسان کی جو ہے نا لائف کا ایک حصہ ہے, اور یہ فرض ہے ہر انسان کے اوپر فرض ہے. اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا, اس کو ہی ہم جواب نہیں دے سکیں گے. تو دوسری بات ایک اور میں کلیئر کرتا ہوں, وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, انسان اور جنوں کو پیدا ہی کس وجہ سے کیا گیا, کثرت کے ساتھ جہنم میں بھیج دینے کے لیے. دیکھیں کتنی سخت بات اللہ نے فرمائی کہ یار انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے کس وجہ سے, جہنم میں بھیج دینے کے لیے. اب ہمیں تو نہیں پتہ نا, اللہ کو پتہ ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ زیادہ اکثریت لوگ جو ہے نا جہنم میں جائیں گے. اب وہ اس سے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اسی مطلب نا آیت سے آگے, لہم قلوب لا یفقہوا بہا, ان کو دل دیے تھے لیکن یہ سوچتے نہیں تھے. دیکھیں ابھی ہم پوچھتے ہیں نا, اب اللہ پاک نے یہ کہا کہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے سارے. پھر ہمارے ذہن میں ایک دم خیال آتا ہے نا یار یہ کیوں, تو اس وجہ سے پھر آگے جواب اللہ پاک دیتا ہے لہم قلوب لا یفقہوا بہا, ان کو دل دیے تھے یہ لیکن سوچتے نہیں تھے, ان کو عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں تھے. وَلَهُمْ اَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِہَا, ان کو آنکھیں دی تھی لیکن یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِہَا, ان کو کان دیے تھے لیکن کانوں سے سنتے نہیں تھے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں, یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون, یہی تو لوگ ہیں جو غافل ہیں, جو لوگ اللہ نے دیکھیں ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میں ابھی اس کا جواب دے بھی چکا ہوں لیکن چلیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ کہاں پر ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیونکہ انسان نا دنیا میں اللہ نے, کیونکہ فرشتے بھی تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, لیکن اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ انسان کو نا سب مخلوقات کے اوپر ترجیح دی گئی ہے. وہی میں پوچھ رہا ہوں نا, کیوں ترجیح دی گئی, کیوں اشرف میں نے ابھی جواب دیا بھی ہے, یہ میں بتا دیں آپ. اچھا, اس وجہ سے دی گئی, میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت میں بتایا کہ لہم قلوب لا یفقہوا بہا, ان کو دل دیے تھے یہ اسے سوچتے نہیں تھے, ان کو عقل دی تھی اسے سوچتے نہیں تھے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات اس وجہ سے بنایا کیونکہ اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی. اللہ نے کہا جو شخص اس سوچنے کی صلاحیت کو یوز کر کے حق بات تک پہنچے تو وہ اشرف المخلوقات ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ یہ سوچ کے اپنی عقل استعمال کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو میرے آپ تو بہت عزیز دوست بھی ہیں, تو میں آپ کو یہی مشورہ کروں گا یار کم از کم نماز لازمی پڑھیں. تو ارادہ کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں خود بھی ارادہ کرتا ہوں, اور میں جتنے بھی ہماری آڈینس سننے والی ہے, آپ نے مجھے ادھر بلایا, آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو میرے نالج میں بھی آئیں گی اور سننے والوں کی جو مطلب ویڈیو جن تک جائے گی وہ ان کو بھی ظاہر گال ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بھی میں یہی بولوں گا کہ کیونکہ اینڈ اب میں دیکھا جائے نا تو ہم نے سب نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے, مر جانا ہے. میں خود بھی سوچتا ہوں کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے, ابھی میں یہ خود سوچ رہا ہوں کہ میں خود بھی پڑھوں گا انشاءاللہ نماز, اور جتنے سننے والے ہیں میں یہی کہوں گا کہ نماز سب سے پہلے ہے, کم سے کم ہمیں 5 وقت کی نماز تو پڑھنی چاہیے. صحیح ہو گیا, بہت شکریہ جی طارق بھائی ہمیں آپ کو ٹائم دینے کے لیے. یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچے گی انشاءاللہ جو ہے نا فائدہ ہوگا. ہم اللہ سے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے, وہ لوگ نماز پڑھ سکیں, اللہ کے دین کی طرف آ سکیں. اللہ پاک ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.